بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے دن کی روشنی کی یعنی والضحیٰ، اور رات کی یعنی واللیل اذا سجا جبکہ وہ قرار پکڑے۔ یہاں قرار پکڑنے کے یہ معنی ہے کہ رات میں اندھیرا رفتہ رفتہ بڑھتا ہے، کچھ رات گزرنے پر مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس بشارت سے یہ مناسبت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ظاہر میں اپنی قدرت و حکمت کے مختلف نشان ظاہر کرتا ہے، دن کے پیچھے رات کو اور رات کے پیچھے دن کو لاتا ہے، اسی طرح اندرونی حالت کو بھی سمجھنا چاہیے اسی پر کہ اگر سورج کی دھوپ کے بعد رات کی تاریکی کا آنا اللہ تعالیٰ کی خفگی اور ناراضگی کی دلیل نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ اس کے بعد دن کا اجالا کبھی نہ ہوگا، تو چند روزہ وحی کے رکے رہنے سے یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ خدا اپنے منتخب کیے ہوئے پیغمبر سے ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے وحی کا دروازہ بند کر دیا؟ ایسا کہنا تو خدا تعالیٰ کے علم اور حکمت پر اعتراض کرنا ہے، گویا اس کو خبر نہ تھی کہ جس کو میں نبی بنا رہا ہوں وہ آئندہ چل کر اس کا اہل ثابت نہ ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور چند راتوں تک تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ایک عورت کہنے لگی کہ لگتا ہے تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، یعنی معاذ اللہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ شرمناک الفاظ کہنے والی عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ یہی وہ عورت تھی جو جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں چن کر لاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی، اور اسی کی مذمت میں قرآن شریف کی 30ویں پارے کی سورہ نمبر 111 یعنی سورہ لہب کی 4تھی آیت اتری تھی، جس کا مفہوم ہے کہ وہ لکڑیاں ڈھو کر لاتی ہے لیکن وہ بھی جلد ہی اپنے شوہر ابو لہب کے ساتھ جہنم میں جانے والی ہے، اور جس طرح یہاں لکڑیاں ڈھوتی ہے وہاں بھی یہی کرے گی اور وہاں سے چنی ہوئی لکڑیاں اپنے شوہر پر ہی ڈالے گی تاکہ جس عذاب میں وہ جل رہا ہے وہ اور بھڑکے اور اس کی تکلیف شدید سے شدید تر ہو جائے۔ اور اسی سورہ کی 5ویں آیت میں بتایا گیا کہ اس عورت یعنی ام جمیل کے گلے میں ایک خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی، چنانچہ وہ پیسے والی ہونے کے باوجود جنگل سے اپنی کنجوسی کی وجہ سے لکڑیاں چن کر لاتی تھی اور سر پر رکھے گٹھر کو کھجور کی ایک بٹی ہوئی رسی سے باندھ کر اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی تاکہ لکڑیاں گر کر بکھر نہ جائیں۔ بعد میں اسی رسی میں پھنس کر اس کا گلا دب گیا اور وہ جہنم رسید ہو گئی۔ جہنم میں پہنچنے کے بعد اس رسی کو تار کی رسی سے بدل دیا جائے گا اور گلا گھونٹنے کی یہ تکلیف وہ ہمیشہ اٹھائے گی۔ اللہم احفظنا۔ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ آگے قسم کا جواب ہے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے بیزار ہوا، کیونکہ اول تو آپ سے کوئی بات ایسی ہوئی ہی نہیں، دوسرے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ و معصوم بنایا ہے۔ بس آپ کفار کی خرافات و لغویات سے غمگین نہ ہوں جو چند روز وحی کے نہ آنے پر کہنے لگے کہ آپ کو آپ کے خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ برابر نعمت وحی کے مشرف رہیں گے اور یہ شرف و کرامت تو آپ کے لیے دنیا میں ہے، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے، بس وہاں آپ کو اس سے زیادہ نعمتیں ملیں گی اور قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں دے گا کہ آپ ان کے ملنے سے خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟
آگے بعد نعمتوں کے ذریعے اسی مضمون کی تائید ہے، یعنی فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، یعنی کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ پھر آپ کو ٹھکانہ دیا کہ شکم مادر میں ہونے کے وقت ہی آپ کے والد کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا سے پرورش کرائی، پھر جب آپ 8 برس کے ہوئے تو ان کی بھی وفات ہو گئی تو آپ کے چچا سے پرورش کرائی، اور تجھے راہ بھلا پا کر ہدایت نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، یعنی اللہ کے احکام آپ کو معلوم نہیں تھے، سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلایا، اور تجھے نادار پا کر تمنگر نہیں بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار یعنی غریب پایا سو مالدار بنا دیا۔ اس طرح کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال میں آپ نے تجارت کی، اس میں نفع ملا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال حاضر کر دیا۔ مطلب یہ کہ آپ پر شروع سے ہی اللہ کے انعامات رہے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے۔ پھر ان انعامات پر شکر ادا کرنے کا حکم ہے کہ جب ہم نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں تو آپ ان کا شکر ادا کیجیے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، اور سائل یعنی مانگنے والے کو جھڑکیے نہیں۔ یہ تو عملی یعنی پریکٹیکل شکر ہے، اور قولی یعنی تھیوریکل شکر یہ ہے کہ اپنے رب کے ان انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے جو انعامات اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں۔ واللہ الموفق والمستعان، اور توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی سے مانگنی چاہیے۔ سورہ ضحیٰ کے بڑے فضائل ہیں، ان میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر پتھر مارا گیا اور اس سے خون نکلنے لگا تو آپ نے اس انگلی کو دیکھ کر فرمایا کہ تو صرف ایک انگلی ہے اور اللہ کی راہ میں تجھے یہ زخم لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کلام کرنے پر سورہ ضحیٰ کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئیں، اور جو وحی رکی ہوئی تھی اس کا پھر سے آغاز ہو گیا، اور حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے ان خزانوں کا ایک ایک کر کے آپ سے ذکر فرمانا شروع کیا جو آپ کو ملنے والے تھے۔ اس خوشخبری میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو جنت میں 1000 محل دیے گئے ہیں، جن میں سے ہر ایک میں آپ کی بیویاں اور خادم موجود ہیں، جسے سن کر آپ بے حد خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش ہونے کے بعد سورہ ضحیٰ کے اترنے کا آغاز ہو گیا، جس میں آپ کو وحی کے رکنے کی تفصیل اور بقیہ وجوہات و مصلحتیں بتائی گئی کہ کیوں وحی رکی ہوئی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحتیں ہیں۔ اس خوبصورت سورہ یعنی سورہ ضحیٰ کا ایک اہم وظیفہ اکابرین سے ثابت ہے۔ اگر کسی کا کوئی سامان غائب ہو جائے تو سورہ ضحیٰ کو 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ الحمدللہ کہے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ کر سورہ شروع کرے، اور اس کے بعد سورہ کو ہر دفعہ صرف بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر ختم کرے۔ 7 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آخر میں درود شریف پڑھے، اور درود شریف کے بعد آخر میں پھر الحمدللہ پڑھے۔ اس عمل کو کرنے سے کوئی بھی گمشدہ چیز واپس مل جائے گی، خواہ اس میں کچھ وقت لگے۔ البتہ اگر یہ عمل فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کیا جائے تو بہتر ہے۔